السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں بہت اہم بات کرنے لگی ہوں جو اقصیٰ علی سے ریلیٹڈ شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ اور ابھی فجر کا ٹائم ہے، مارننگ ٹائم ہے، اور ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ آج میں نے بنانی ہے افغانی پلاؤ، تو اس کی ریسیپی بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں۔ اور اب آہستہ آہستہ چونکہ روشنی ہو رہی ہے، اور میں نے سوچا کہ میں ساتھ ہی آپ کو اپنی ڈے کی روٹین بھی بتا دوں۔ تو جناب، یہ ابھی میرا ٹائم ہے مارننگ واک کا، اور میں گھر سے نکل پڑی ہوں کیونکہ مجھے وہ مارننگ واک کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کو نظارے بھی کراتی جاؤں۔ اور مارننگ واک کے بعد میں اب آ چکی ہوں گھر، اور اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ گھر آنے کے بعد میں کیا کرتی ہوں، اور پھر اقصیٰ علی کو بھی میں ذرا لے کے رگڑوں گی۔ تو جناب، یہ لاؤنج ہے اور یہ ٹیبل، اس پہ میں اب ناشتہ کرنے والی ہوں، اور بیڈ تو خیر سیٹ کرنے کی میری پرانی عادت ہے۔ گندا بیڈ مجھے سلوٹوں سے بھرا ہوا بالکل بھی نہیں پسند۔ اور یہ نٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ ٹائم ٹو ٹائم تھوڑے تھوڑے کر کے میں کھاتی پیتی رہتی ہوں دن بھر۔ اور نٹس تو ویسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ہیلتھ وائز۔ اور جناب، یہ ہے میرا ناشتہ، جو کہ میں کوئی اتنا زیادہ نہیں کرتی، بس اتنا ہی کرتی ہوں۔ اب میں نے پیاز فرائی کرنا شروع کر دیا ہے ناشتے کے بعد، کیونکہ مجھے بنانا ہے افغانی پلاؤ، اور اس میں نے پانی ڈال دیا تھا، اور اس میں اب چاول ڈالے ہیں، اور اب ان چاولوں کو میں نے بوائلنگ فریم میں لانا ہے، اور اندازے سے پانی بھی ڈالنا ہے۔ اور چلے جی، اب میں سٹارٹ لیتی ہوں اپنے ریویو کا، جو کہ مجھے بھی دینا ہے۔ لیٹ سٹارٹ۔ اور علی جو ہیں وہ تو مرا جاتا ہے اس چکر میں کہ اقصیٰ کو میں نے کمفرٹ دینا ہے، وہ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا رہا ہے، بچی سنبھالنے کے بھی کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ تو اقصیٰ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، جو اپنے لمبے لمبے دانت نکال کے، موٹے موٹے ہونٹ نکال کے ہنس رہی ہوتی ہے، اور خود سے اس نے حسن کی پری بنایا ہوتا ہے۔ منہ پہ وہ کیا بولنا چاہیے، آٹا تھوپ کے سمجھتی ہیں کہ میں حسن کی پری ہوں۔ فار گاڈ سیک اقصیٰ، پلیز اس طریقے سے آپ گندا میک اپ نہ کیجیے، جو کرنا ہے ذرا لمٹس میں رہ کے کیجیے۔ اقصیٰ کو پلیز میک اپ کرنا سکھائیں۔ اس کی لپسٹک کبھی دیکھیے کتنی بھاری بھرکم لگائی ہوتی ہے، بھئی اکارڈنگ ٹو فیشن چلو، جو چل رہا ہے آج کل اس کے مطابق چلو، منہ پہ وہ کیا بولتے ہیں پنجابی میں، چٹا چوکا کر کے نہ جاؤ۔ آج کل تو اتنا ہیوی میک اپ چلتا بھی نہیں ہے۔ آپ اقصیٰ کی روب میں ہیں، جو کہ ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے اور ویسے بھی نظر آتا ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے کہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، جیسے آپ اس کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کو اچھا نچوا رہی ہے، اور آپ دونوں مل کے اپنے سبسکرائبرز کو نچوا رہے ہو، چاہے وہ یو کے میں بیٹھا ہو، چاہے وہ دبئی سے آیا ہو، ایسے ہی کوئی مہربان نہیں ہو جاتا۔ یہ بڑی اچھی چیز پہ آپ لوگ نکلے ہوئے ہو کہ اگلے کو یوز کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یوٹیوب تو ایک ہوائی کمائی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تو یہی لوگ تو ہیں جو آپ کو ڈونیشن دیتے رہیں گے۔ ہمیرا ولاگ نے ایز یوزول اپنی ایک ویڈیو کا ڈالا، یعنی کہ ہم دبئی جا رہے ہیں، پاسپورٹ بھی دکھا رہی ہیں، لیکن دوسری ویڈیو نے ان کے پول کھول دیا جھوٹ کا کہ میاں جی دبئی جا رہے ہیں۔ چلو، ہمیرا نے ویوز تو لے لیے اسی بہانے۔ علی نے تو یہ کہہ کے ماں باپ کا مان بھی نہیں رکھا کہ اقصیٰ نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ بھائی بیویاں ہی ہوتی ہیں جو کہ شوہروں کے کام آتی ہیں برے وقت میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو ماں باپ نے کیا تمہارے اوپر خرچ پوری نہیں کیے، تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھا، مشکل وقت میں کام نہیں آئے، بڑی بات کہہ دی تم نے تو، زبردست، شاباش ہے تم پہ۔ ویسے ہمیرا ولاگ کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے مطلب دکھ کا اظہار کیا ہوا تھا بیٹے سے ریلیٹڈ، لیکن کیا فائدہ، ان کا دکھ یہی ہے کہ بھائی کمانے والا کوئی ہے ہی نہیں، شوہر بھی یہاں پہ تھا لیکن کوئی خاص ذریعہ نہیں بن سکا کمانے کا، دو چینل تو بنا لیے لیکن خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب میاں جی نے واپس دبئی ہی جانا تھا، کیونکہ سامی کا بھی تو کوئی خاص کام نہیں اور یہاں رہنے کا فائدہ بھی نہیں۔
تو ایسے جوان بیٹوں کوئی کیا کرے، سمجھ نہیں آتی کہ جو کہ فضول خرچی کرتا رہتا ہے اپنے بیوی بچی پہ، یا پھر یوٹیوبرز آ جاتے ہیں ان کو کھانے وانے کھلا رہا ہوتا ہے، گھومنا پھرنا ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے حصے میں ایک ٹکا نہیں آتا، ایک پینی نہیں آتی۔ ایٹ لیسٹ اپنے ماں باپ کی دواؤں کا ہی خیال کر لو، ان کا ہی خرچہ اٹھا لو، جو کہ اس عمر میں پھر کمانے کی فکر میں بیٹھ گئے ہیں۔ بہت بڑے رن مرید ہو تم تو، میرا مطلب ہے سوری جوروں کے غلام ہو۔ اقصیٰ تم کو ملنے ہی نہیں دیتی کہ تم اپنے والدین سے ملو۔ لعنت ہو تمہاری کمائی پہ جس میں تمہارے ماں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ ویسے بہت بڑا دل ہے حمیرہ ولاگ کا کہ انہوں نے ماریہ بلال کو بیچ میں ڈالا صلح کروانے کے لیے، لیکن افسوس آپ لوگ بھی دھن کے پکے ہیں علی، کہ آپ لوگوں نے ملنا گوارا ہی نہیں کیا اپنے پیرنٹ سے۔ شیم آن یو۔ اور بس اب اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اقصیٰ نے مس کیریج والا بہانہ جو بنا کے رکھا ہوا ہے اور علی کو اپنی طرف ہی رکھا ہوا ہے یہی کہہ کے، تو اس میں تو سارا قصور اقصیٰ کا ہی ہے۔ جس طرح سے تم نے اپنے سسر کو ویلکم کیا تھا فلیٹ میں، یعنی برے طریقے سے، اور اس کے بعد ماحول جو تم نے کریٹ کروا لیا تھا علی کو کہہ کے کیا روز روز ہمارے فلیٹ پہ آ جاتے ہیں، تو جناب اس کے بعد علی تو غصے میں آتا ہی، اور بہانے سے کوئی ایسا ٹاپک چھڑ گیا کہ اس نے اپنے والد محترم پہ ہاتھ اٹھایا اور دنگا فساد شروع کر دیا بیوی کے ساتھ مل کے، اور اسی اچھل کود کے نتیجے میں جو اقصیٰ نے مکے مارے لاتے ماری اپنے سسر کو، تو اس میں تو مس کیریج ہونا ہی تھا۔ اقصیٰ کیوں بھلا کے بیٹھی ہو اپنی یہ حرکتیں، اور سارا کا سارا الزام تم نے اپنی ساس سسر کے سر پہ ڈال دیا۔ بار بار تم لوگ سیکیورٹی کا رونا روتے ہو، بھئی پہلے اپنی حرکتیں دیکھ لو، ان کو سیدھا کر لو۔ چلے جی، پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے اللہ حافظ۔